نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں اتنی رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق کے مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بہنوں اور بھائیوں کے لیے انتہائی خاص، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، رزق اور دولت کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان رہتا ہے یا رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، سفر میں، کاروبار میں مصروف ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، جس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ کو جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ نے یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو جیسے جہاں وقت ملے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ نے کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکیں یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک پوری تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح اس کی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی ایک سورت جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ اچھی طرح گن کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ سورت کوثر 21 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ گنتی کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، پھر یا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ، پھر 21 مرتبہ سورت کوثر اور یا اللہ کی تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اگر 3 مرتبہ پڑھا تھا تو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ تو 7 مرتبہ، اور اگر آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھا تھا تو آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، وہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی بھول ہو جاتی ہے، جس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر مشکلیں، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچے دل کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس عمل کو کیا ہے، آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجیے گا، اور اس کامل یقین کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے۔ تو اس لیے جب اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو آپ کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی مصیبت ہوگی وہ ختم ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہوگی، آپ کا کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے، قرضے اتر جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔
اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، خود بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، کیونکہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے معراج والی رات تحفہ لے کر آئے تھے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ دیا تھا اس امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، نماز کی تلقین کرتے رہے، اس لیے نماز کو کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔